أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کے جواب میں قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو، اس کو جلا دو۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، اور بے شک اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، بے شک تم نے دنیا کی زندگی میں بتوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، پھر قیامت کے دن تم پہنچو گے اور ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ العنکبوت ہے، اور ابھی سورۃ العنکبوت سے آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 یہ دو آیات پڑھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 19 سے لے کر کے آیت نمبر 23 تک بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے اوپر، قیامت کے اوپر اور آخرت میں حساب و کتاب کے اوپر بعض دلیلیں پیش کی جو کل آپ کے سامنے گزرا، لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 16 سے لے کر کے آیت نمبر 18 تک، 16، 17 اور 18 یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو، اگر تم جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم بتوں کو بناتے ہو، بتوں کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود بناتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی گھڑتے ہو، یعنی بتوں کے بارے میں، آستانے کے بارے میں اور درگاہوں کے بارے میں تم لوگ جو ہے طرح طرح کے داستان بھی گھڑ لیتے ہو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، جس معبود کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہو، وہ تم کو رزق نہیں دیتے ہیں، بلکہ رزق تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ جس کو تم نے معبود بنا رکھا ہے اس کو تم خود کھانے پینے کے لیے دیتے ہو، جب تم چاہتے ہو تو چڑھاوا ان پر چڑھا دیتے ہو، جب چاہتے ہو تو وہ کھانا وہاں سے ہٹا لیتے ہو، اور اگر تمہاری چاہت ہو تو وہ کھانا تم ان کے منہ پہ بھی مل سکتے ہو، لہذا یہ تم کو روزی نہیں دے سکتے ہیں، اصل رزق دینے والا تمہارا رب العالمین ہے، لہذا ان بتوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت پہ لگ جاؤ۔ اب یہاں سے آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو پھر سے کنٹینیو کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور یہ بات کہنے کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بار ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، پریکٹیکلی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کے دماغ میں بات ڈالنے کے لیے، کہ جب ان کی قوم کے لوگ کسی عید کے موقع سے کہیں چلے گئے تو ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، اور جب لوگ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام تنہائی میں اٹھے اور خاموشی کے ساتھ ان کے بت خانے میں گھسے، اور گھسنے کے بعد وہاں کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور کلاڑا جس سے توڑا تھا انہوں نے، اس کلاڑے کو بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے اور اپنی عبادت گاہ میں گھسے بت خانے کے اندر، اور دیکھا کہ سارے بتوں کو تہو بالا کر دیا گیا ہے، تہس نہس کر دیا گیا ہے، توڑ پھوڑ دیا گیا ہے، تو فوراً سب سے پہلے لوگوں کے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی، اور جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو سب کے ذہن میں صرف ایک ہی تصور تھا ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ پوری قوم کے اندر وہی ایک اکیلا آدمی ہے جو ہمارے معبودوں کا انکار کرتا ہے، ہمارے معبودوں کی بیچارگی کا لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتا ہے۔ فوراً بلا بھیجا لوگوں کے سامنے، فوراً ایک میٹنگ بیٹھ گئی، سارے لوگ چوراہے پہ جمع ہو گئے چوپال پہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مجمع میں آتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے معبودوں کو توڑ پھوڑ کیا گیا ہے، یہ سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کیا گیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا بت ہے جو بالکل صحیح سلامت ہے، اور کلاڑا بھی جو ہے اس کے ہاتھ میں لٹکا ہوا ہے، اس سے پوچھو، اس نے ہی توڑا ہوگا۔
جب یہ سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے تو فوراً ان لوگوں نے جواب دیا کیسی بات کرتے ہو، یہ تو مٹی اور پتھر کے بت ہے، یہ تو ہل بھی نہیں سکتے۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیسے معبود کی عبادت کرتے ہو جو ہل بھی نہیں سکتا ہے، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا ہے، جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا، جو خود ہل نہیں سکتا ہے وہ تمہارا کیا مشکل کشا ہوگا۔ جب یہ ساری دلیلیں ابراہیم علیہ السلام نے دیا تو ان دلیلوں کا جواب جب ان کے پاس نہیں تھا تو اوچھے حرکت پر اتر آئے۔ کیا اوچھے حرکت پر اترے؟ فوراً کہا فما کان جواب قومه الا ان قالوا حرقوه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بس یہی جواب تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو اس کو مار ڈالو یا اس کو جلا ڈالو، اور ہر دور میں باطل پرستوں کا یہی شیوا رہا ہے۔ جب حق بات پورے دلیل کی قوت کے ساتھ ان کے سامنے پہنچتی ہے تو ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ پڑتی ہے اور وہ ان دلیلوں کا جواب نہیں دے پاتے ہیں، تو اسی طرح کے اوچھے اور گھٹیا حرکت پہ اترتے ہیں کہ اس کو ختم کر دو، اس کو مار دو، اس کو نقصان پہنچا دو۔ بس یہی باطل پرستوں کا شیوا ہر دور میں رہا ہے۔ جو حق پرست ہوتے ہیں وہ حق کا مقابلہ حق کے ساتھ کرتے ہیں اور باطل کا مقابلہ بھی حق کے ساتھ کرتے ہیں۔ باطل کا مقابلہ حق کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ باطل کے بدلے میں حق کے ساتھ اس کو جواب دیتے ہیں، اور جو حق پرست ہوتے ہیں اگر حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو فوراً حق کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ یہ حق پرستوں کا شیوا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں باطل پرست جو ہوتے ہیں حق کی دلیل کو اور اس کی قوت کو دیکھ کر کے اسی طرح کے اوچھے اور گھٹیا ہتھیار پہ اتر جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے قوم کا جواب بس یہی تھا الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، کہ یا تو اس کو مار ڈالو یا اس کو جلا دو۔ جلانے کی بات اس لیے کی گئی کہ جلانے کی وجہ سے بڑا دکھ ہوتا ہے، اور جل کر کے مرے گا تو اس کو بہت دکھ ہوگا، اس لیے جلا کر کے مارو۔ اور دوسری حکمت ان لوگوں کی اس میں یہ تھی کہ اگر جلا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو ماریں گے تو ابراہیم جب آگ کو دیکھے گا اور اس کی لپٹوں کو دیکھے گا تو ممکن ہے کہ اپنی بات سے باز آ جائے اور آئندہ ہمارے کام میں روڑا اٹکانے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن مسئلہ وہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر آزمائش کے دور سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارنا چاہتا تھا، اور پوری دنیا کے لیے خاص طور سے ایمان والوں کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نشانی پیش کرنا چاہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو دو آیت کے اندر قرآن کریم کے اندر سورہ صافات میں بیان فرمایا ہے۔ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایک بڑی دیوار بناؤ، اس میں آگ سلگاؤ اور ابراہیم کو اس کے اندر ڈالو۔ ان لوگوں نے ایک چال چلی، لیکن رب العالمین نے ان کے چال کو نیست و نابود کر دیا۔ بالکل ان کے منہ کے بل ان کے چال کو کھانی پڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کا فوراً اوپر سے حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بالکل ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے، یعنی اتنی ٹھنڈی مت ہو کہ اس میں ٹھٹھرنے لگے، بلکہ اتنی ٹھنڈک اس کے اندر آئے کہ ابراہیم کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو اور ابراہیم بالکل اطمینان کے ساتھ اس آگ میں رہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام ایسے ٹہل رہے تھے جیسے گل و گلزار باغ میں کوئی انسان ٹہلتا ہے۔ اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کئی نشانیاں رکھی ہیں، کئی نشانیاں۔ پہلی نشانی یہ آگ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ آگ کی خصوصیت کیا ہے؟ جلانا۔ آگ چاہے کہاں پر، آگ کے پاس جا کر کے فوراً ہاتھ کیوں کھینچتے ہیں؟ اس لیے کھینچتے ہیں کہ آگ جلا دیتا ہے۔ پانی، اگر پانی بہت زیادہ ہو تو انسان کو ڈبا دیتا ہے، تو آگ کی خصوصیت جلانا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، کبھی کبھی کسی چیز کی جو اصل فطرت اور اس کی خاصیت ہوتی ہے اللہ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ آگ کی فطرت کو ختم کر دیا، اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر تیسری نشانی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان والے بندے ہوتے ہیں، حق کے اوپر ثابت قدم ہوتے ہیں، ہر حال میں صرف حق کی ہی حمایت کرنے والے ہوتے ہیں، حق کے علاوہ باطل کے سامنے کبھی بھی سر جھکانے والے نہیں ہوتے ہیں، ایسے بندوں کو رب العالمین سب سے پہلے آزماتا ہے۔
اور آزمائش کے بعد رب العالمین اپنی مدد سے بھی اس کو نوازتا ہے۔ حالانکہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا یہ خلاف عادت معاملہ، یہ رب العالمین اسی وقت کرتا ہے جب دوسرا کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان والے بندے ہوتے ہیں، جو حق کے رستے پر چلنے والے بندے ہوتے ہیں، جو حق کے رستے پر بالکل اڈگ بندے ہوتے ہیں، ایسے بندوں کو آزمائش کے بعد ہر حال میں رب العالمین ایسے معاملات سے نوازتا ہے جو اس کے حق میں بالکل فیور کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، یہ شرک و بت پرستی کو تم نے آپس کی محبت اور بھائی چارگی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ جب آگ سے نکلے اور دیکھا کہ پوری کی پوری قوم مل کر کے مجھ کو آگ میں ڈال دی ہے، آگ سے نکلے اور آگ سے نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ بت پرستی اور مشرکانہ جو تمہارے رسم و رواج ہے، اس کو تم نے آپس کی محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے، کبھی کبھی اپنے فائدے بھی محبت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کبھی کبھی قوم پرستی، نسل پرستی اور اس طرح کی جو پرستیاں ہوتی ہیں یہ انسان کے متحد ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور دنیا میں بہت سارے لوگ اس طرح سے متحد رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگوں کی جو بتوں کی محبت تھی، بت پرستی میں جو تم ایک دوسرے سے مل گئے، اس میں مل کر کے تم نے ہم کو آگ میں پھینک دیا، لیکن یاد رکھو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دوسرے محبت کو اپنی اتحاد کا ذریعہ بناتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ متحد نہیں رہ پائیں گے۔ متحد رہنے والا یا متحد رہنے والی قوم صرف وہی ہوگی جو صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر متحد ہو۔ اگر دوسری وجہوں سے کسی قوم کے اندر اتحاد آتا ہے، یا کسی دو فرد کے اندر اتحاد آتا ہے، یا کسی جماعت کے اندر اتحاد آتا ہے، تو وہ اتحاد دنیا میں چل سکتا ہے، آخرت میں چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے دنیا میں بتوں کی محبت کو آپس کے محبت کا اور اتحاد کا ذریعہ بنایا ہے، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم بعضا، کل قیامت کے میدان میں تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے۔ جن کی عبادت کی جاتی تھی دنیا کے اندر، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہو یا اس زمانے میں، جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، مثلا پیروں کی، ولیوں کی، بڑے بڑے بزرگوں کی، نبیوں کی، فرشتوں کی جو عبادتیں کی جاتی ہیں، یا بعض لوگ جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں یہ سارے کے سارے لوگ پہنچیں گے، اور ان کی عبادت کرنے والے بھی پہنچیں گے۔ جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ کہیں گے کہ اے کم بختو، میں نے تم کو کب کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو؟ قیامت کے میدان میں رب کے سامنے پہنچنے کے بعد کہیں گے کہ اے کم بختو، میں نے تم کو کب کہا تھا کہ میری عبادت کرو؟ میں نے تو تم کو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، تم نے میرے جانے کے بعد خود سے میری عبادت شروع کر دی، آج میں تمہارے شرک کا انکار کرتا ہوں۔ تم نے جو رب کے مقابلے میں مجھ کو اپنا معبود بنایا، آج میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ یہ معبودوں کا حال ہوگا جو عبادت کرنے والے ہوں گے، جو بڑی محبت اور عقیدت سے دنیا کے اندر نبیوں کی، ولیوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی اور قبر والوں کی جو عبادت کرتے تھے، اور بہت زیادہ امید اور آس لگائے بیٹھے تھے کہ کل قیامت کے میدان میں رب کے سامنے یہی ہم کو چھوڑا کر کے لے جائیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ معبود جو ہمارے ہیں انہوں نے اس طرح سے کہہ دیا، تو اب یہ ان کا انکار کرنا شروع کر دیں گے، یہ ان کا انکار کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہا کہ تم جن جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہو اور جن کو تم نے اپنی محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، یہی لوگ جب تم قیامت کے میدان میں پہنچو گے تو تمہارا انکار کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کو لعنت ملامت بھی کرو گے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے مزید کہا، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہ دنیا میں ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ آیات ہم سے جن بات کا تقاضا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو ہماری زندگی میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، صحابہ کرام کو اسوے پر چلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔